بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی و امین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ آج کے اس ویلاگ میں بات کریں گے کہ پروٹین کیا ہوتی ہے، یہ کیا کام کرتی ہے، اس کی کمی کی 10 علامات کیا ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اچھی اور بری پروٹینز کون سی ہوتی ہیں، اور آپ کو روزانہ کتنی مقدار میں پروٹین کھانا چاہیے۔ پروٹین کیا ہوتی ہے؟ پروٹین کو اردو میں لحمیات کہتے ہیں۔ یہ نسبتاً بڑے اور پیچیدہ قسم کے مالیکیولز یا سالمات ہیں جو جسم میں کئی اہم کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ خلیات کے اندر اور باہر دونوں جگہ کام کرتے ہیں، جس میں خاص طور پر ریشوں، بافتوں اور عضلات کی بناوٹ، ان کی نشو و نما اور ان کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے انہیں ٹھیک کرنا، ان کے اعمال کی تجدید و تحدید کرنا شامل ہے۔ لحمیات سینکڑوں یا ہزاروں چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مل کر بنتی ہیں جو امینو ایسڈز کہلاتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ زنجیر کی طرح جڑے ہوتے ہیں، جس میں تقریباً 20 طرح کے مختلف امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں، جن سے لحمیات کی مختلف مل کر اقسام بنتی ہیں۔ انسانی جسم میں تقریباً 1,00,000 سے زیادہ لحمیات پائی جاتی ہیں۔ آسانی کے لیے انہیں ان کے اعمال کے مطلب فنکشن یا کام کے لحاظ سے بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک قسم ہے اینٹی باڈیز، یہ جسم میں داخل ہونے والے مضر صحت ذرات کو جکڑ لیتی ہے تاکہ جسم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کی ایک مثال ہے امیونوگلوبولن جی، جسے شارٹ فارم میں IgG بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے انزائمز، جس میں ہزاروں کیمیکلز ریئیکشنز انزائم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جینیاتی کوڈ پڑھ کر نئے نئے سالمات بنانے میں مدد دیتی ہیں، مثلا فینائل اینلین، ہائیڈروکسیلیز وغیرہ۔ تیسری ہے پیامبر لحمیات، جسے بعض ہارمونز جو جسم کے مختلف حصوں، بافتوں اور اعضاء کو باہمی ربط میں رکھنے اور ان کی نشو و نما کے لیے پیغامات پہنچاتی رہتی ہیں، مثلا گروتھ ہارمون ہے جیسے۔ چوتھی قسم ہے تعمیری یا تشکیلی لحمیات، جو پورے جسم کے ڈھانچے اور بافتوں کی تعمیر و تشکیل اور حرکات وغیرہ میں مدد کرتی ہے، مثلا ایکٹن پروٹین جو ہے۔ پانچویں ہے نقل و حمل اور ذخیرہ اندوزی کرنے والی لحمیات۔ یہ لحمیات انزائمز اور چھوٹے چھوٹے یا صغیر سالمات کو اپنے ساتھ ملا کر خلیوں کے اندر اور پورے جسم میں گھماتی رہتی ہیں، مثلا فیرٹین جو ہے۔ ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پروٹین کیا ہے، اس کا کیا کام ہے، اور یہ ہمارے جسم کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں پروٹین کی کمی کی 10 علامات پر، پھر دیکھیں گے کہ اچھی پروٹین کون سی ہیں، اور آخر میں اس پر بھی بات کریں گے کہ آپ کو روزانہ کتنی مقدار میں پروٹین کھانا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ صحت و تندرستی کے بارے میں نئی نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ پروٹین کی کمی کی 10 علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی ایک علامت ہے ہر وقت سستی اور تھکاوٹ محسوس ہونا۔ پروٹین کمی سے کمزوری بڑھ جاتی ہے، اس لیے انسان ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جسم کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو۔ پروٹین اصل میں آپ کو توانائی دیتا ہے۔ دوسری علامت ہے بالوں کا گرنا۔ اگر کنگھا یا برش کرتے وقت آپ کے بال بہت زیادہ دیکھیں آپ اس میں اور گر رہے ہو، تو اس کی ایک وجہ پروٹین کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ پروٹین بالوں کو بھی مضبوط رکھتا ہے۔ تیسری ہے ناخنوں کی ملائمت ختم ہو جانا۔ پروٹین کی کمی سے ناخنوں کی ملائمت ختم ہو جاتی ہے، یا یوں کہیں کہ ناخن سوکھ سے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ذرا سی بھی ٹھیک سیز وغیرہ لگنے سے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ پروٹین ان کی جو ایک خاص قسم کی ملائمت ہوتی ہے ناخن کی، وہ وہ برقرار رکھتا ہے۔ چوتھی ہے مدافعتی نظام کمزور ہو جانا، بار بار بیمار پڑنا، ہر تھوڑے دن بعد نزلہ زکام وغیرہ ہونا۔ پروٹین آپ کے جسم کو جراثیم سے لڑنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ پانچویں علامت ہے زخموں کا دیر سے بھرنا۔ جسم کے کسی حصے پر کوئی کٹ وغیرہ لگ جائے یا زخم وغیرہ ہو جائے تو اسے بھرنے یا ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ پروٹین کا جو خون روکنے یا زخم بھرنے میں بہت ہی نہایت اہم کردار ہے۔ چھٹی علامت ہے پٹھوں کی کمزوری۔ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں یا ان میں لرزہ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ پروٹین جو ہے وہ نہ صرف پٹھے مضبوط کرتی ہے بلکہ پٹھے بناتی بھی ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ باڈی بلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ مسلز کے لیے پروٹین کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ساتویں ہے ٹانگوں یا پیروں میں سوجن۔ اگر پاؤں پر سوجن نظر آئے یا عام حالت کے بجائے پھولے پھولے سے نظر آئے تو یہ بھی پروٹین کی کمی کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ آٹھویں علامت ہے بے خوابی۔ پروٹین جسم کو آرام و سکون دیتا ہے۔ اس کی کمی سے
بے آرامی اور بے خوابی کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ نویں ہے مزاجی تبدیلیاں، پروٹین کی کمی سے بعض اوقات بلا وجہ اداسی، خوشی یا غصہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اصل میں پروٹین جو ہے وہ دماغ میں ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز کی افزائش میں مدد دیتی ہے جو مزاج اور سوچ دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسری علامت ہے میٹھا کھانے کی خواہش بڑھ جانا۔ پروٹین خون میں شوگر یعنی شکر کی مقدار اور کو ریگولیٹ کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اس کی کمی سے خون میں شوگر کی سطح اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ شوگر کی سطح جو ہے کم ہونے سے یا گرنے سے توانائی میں بھی کمی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں میٹھا کھانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تو ہوئی 10 علامات۔ اب سوال ہے کہ اچھی اور بری پروٹین کون سی ہیں؟ اچھی پروٹین وہ پروٹینز ہوتی ہیں جو جانوروں اور پودوں دونوں سے حاصل ہوتی ہیں، یا یوں کہیں کہ جس پروٹین میں تمام ضروری امینو ایسڈز شامل ہوتے ہیں، وہ اچھی پروٹینز کہلاتی ہے۔ جانوروں سے حاصل ہونے والی پروٹین میں گوشت ہے، مرغی ہے، مچھلی، انڈے اور دودھ وغیرہ ہیں۔ پودوں سے حاصل ہونے والی پروٹین میں جیسے دالیں ہیں، پھلیاں ہیں، چنے اور سویابین وغیرہ ہیں جن سے پروٹین ملتی ہے۔ جبکہ بری پروٹین میں پروسیسڈ گوشت جیسے کہ ساسیج اور ہاٹ ڈاگ وغیرہ ہے، اور زیادہ چکنائی والے گوشت جن میں انسیچوریٹڈ فیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور یہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بری پروٹینز ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ آپ کو روزانہ پروٹین کی کتنی مقدار کھانا چاہیے؟ تو اس کا انحصار عمر، جسم، وزن اور سرگرمیوں پر ہے۔ عام طور پر ایک بالغ شخص کو اپنے وزن کے حساب سے فی کلو گرام 8 گرام پروٹین کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر آپ کا وزن 70 کلو گرام ہے تو آپ کو روزانہ تقریباً 56 گرام پروٹین کی ضرورت ہوگی۔ جو لوگ ورزش وغیرہ کرتے ہیں ان کو تھوڑی زیادہ پروٹین چاہیے۔ وہ لوگ جو بھاری بھرکم قسم کی ورزشیں کرتے ہیں جیسے باڈی بلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں مسلز بنانے کے لیے، تو انہیں اور بھی زیادہ پروٹین کی ضرورت پڑتی ہے۔ مطلب بہتر یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق ڈاکٹر سے یا ڈائٹیشین سے مشورہ کر لیں اور ان سے پوچھ لیں تو زیادہ ہی اچھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پروٹین ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ پٹھوں کی تعمیر کرنے، انزائمز اور ہارمونز کو بنانے، قوت مدافعت بڑھانے اور توانائی فراہم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ہر شخص کو اپنی ضرورت کے مطابق پروٹین لینا چاہیے۔ اچھی پروٹین کے ذرائع میں گوشت، مرغی، مچھلی، انڈے، دودھ، دالیں، پھلیاں اور سویابین وغیرہ شامل ہیں۔ پروسیسڈ گوشت سے پرہیز کریں۔ صحت مند رہنے کے لیے متوازن غذا اور مناسب مقدار میں پروٹین کا استعمال ضروری ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند رہیں، تندرست، شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔